ڈاکٹر حضرات تشریف لائے ہیں. کچھ ڈاکٹر حضرات تحقیق کر رہے تھے کہ شیعہ حضرات جو یہ سجدگاہ رکھ کر سجدہ خاک پر کرتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ذرا سلوات پڑھیں محمد. بھائی قالین پہ سجدہ تو ساری امت کر رہی ہے، یہ ایک فرقہ جو ہے یا ایک گروہ جو ہے یہ خاک پر سجدہ کیوں کرتا ہے؟ تو رابطہ کیا، وہ کئی جگہ گئے، انہیں تشفی نہیں ہوئی. میرے عزیز سنی بھائی تھے تو انہوں نے کہا جی ہم تحقیق کر رہے ہیں، آپس میں ہمارے مباحثے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں آپ کا بھی پتہ چلا تو آپ بتائیے ذرا. تو اللہ نے مجھ پر کرم کیا، مولا علی کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی. وہ مولا علی کی حدیث میں نے ان کو سنا دی، اور آپ یہاں یقین جانیے کہ وہ ہے سنی مگر اب سجدہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ جائے تو پھر تو عمل کیا جاتا ہے. تو وہ جو روایت مجھے مولا کی میں نے انہیں ہدیہ کی، وہ کیا تھی؟ میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں. میں نے بات کی کہ اول بھی اس کے ہاتھ میں، آخر بھی اس کے ہاتھ میں، تو درمیانہ اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ ہماری حیات کا آغاز اس کے ہاتھ میں. ہم اپنی پسند سے نہیں آئے، ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنی پسند سے نہیں آئے. اللہ نے مجھے مثلاً اردو بولنے والوں میں پیدا کیا ہے، میرے اختیار نہیں تھا کہ میں کسی اور زبان والوں میں، میرے ہاتھ میں نہیں تھا. جی میں فلاں ملک میں پیدا ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا. نہ ہمارا دنیا میں آنا اختیاری، نہ دنیا سے جانا اختیاری. وہ جو زندگی ہے درمیانی، 70 سال 80 سال 100 سال، اللہ کرے آپ 200 سال جیے، یہ جو 200 سال کی زندگی ہے یہ اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دی جائے؟ اور جب یہ اللہ کے حوالے کر دی جائے گی تو پھر اسی سے اللہ ولایتیں تقسیم کرتا ہے. اللہ نے ولایتیں انہیں عطا کی ہے کہ جنہوں نے درمیانہ حصہ اس کے حوالے کر دیا. سلام پڑھے گا محمد. تو اسی مضمون پر مجھے مولا کا یہ فرمان، تو خیر وہ ہم نے سنایا ان دوستوں کو. وہ کیا تھا؟ مولا سے کسی نے سوال کیا، مولا ہر نماز میں ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ بھائی جب قیام ایک تھا، رکوع ایک تھا، تو سجدہ بھی ایک کر کے اٹھ جاتے دوسری رکعت کے لیے. مثلاً اگر 2 رکعت ہی نماز ہے، یہ سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی. مولا نے فرمایا اللہ نے ہر رکعت میں 2 سجدے اس لیے رکھے ہیں کہ تم اس قرآن کی آیت سے سمجھو کہ کیوں رکھے. فرمایا پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے. آیت کیا پڑھی مولا علی نے؟ مولا نے آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. آیت کہہ رہی ہے اسی مٹی سے بنے ہو، اسی مٹی میں واپس جاؤ. جی مٹی پہ سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا کس سے بنے ہو. مٹی پہ سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا، اسی میں جاؤ گے. اور پھر جب آئے مٹی سے ہیں اور جائیں گے مٹی میں، تو بہتر نہیں ہے کہ وہ جو زندگی کا درمیانہ حصہ ہے وہ بھی اللہ ہی کے حوالے کر دیا جائے؟ بلکہ میں جملہ اور بہتر کر لوں، جب آئے مٹی سے ہیں، جب جائیں گے مٹی میں، تو درمیانہ حصہ